ماڈل ٹاؤن والے گھر کا ذکر کر رہے ہیں. جس طرح کیا شہباز شریف صاحب کی ٹی تو بالکل کلیئر ہے. اگر باقی کسی فیملی ممبر نے باہر سے انویسٹمنٹ لا کے یہاں پہ کی ہے اور وہ پریڈیکیٹ آفینس کے زمرے میں نہیں آتی، وہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، وہ کوئی ڈرگ منی نہیں ہے، نارکوٹکس کا پیسہ نہیں ہے، ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہے، ٹرائل چلے گا تو پتہ لگے گا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ پہ بادی نظر میں بھی ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ بتا دیں کہ اس میں پروسیڈز آف کرائم کہاں پہ ہیں، یا اگر شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کے نام کوئی فورن ٹیلی گرافک ٹرانسفر آیا ہے، اس میں انلیگیلٹی کہاں پہ ہے، یا ہم نے کہاں کہا ہے کہ جی یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یا اس کی ہمیں سورس نہیں پتا. لیکن ڈاکٹر فردوس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے کسی گھر والے کے نام پہ بھی ٹی ٹی آئی ہے اور اس پیسے سے جو گھر لیا گیا اس گھر میں شہباز شریف صاحب بھی رہ رہے ہیں تو بینیفیشری تو وہ بھی ہیں. دس از واٹ شی از سیئنگ. یہ پروسیکیوشن کو پروو کرنا ہوگا کہ جو اس گھر کی پیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ایک بینک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، یہ کیش پہ تو ڈیل ہوتا نہیں ہے. اس بینک اکاؤنٹ میں اگر 10 کروڑ روپیہ تھا اور وہاں سے 2.5 کروڑ ٹرانسفر ہوا ہے اور 2.5 کروڑ ہی اس میں ٹی ٹی آئی ہے، تو یہ کہاں سے پتہ لگے گا کہ وہ ٹی ٹی کے پیسے سے آیا یا وہ جو ان کی ایکچوئل انکم ہے، جینوئن انکم ہے، اس پیسے سے آیا ہے. ٹی ٹی کی انلیگیلٹی پہ بھی بہت بڑا سوال ہے. انہوں نے ایک اس کو بنا دیا مس نامر. مگر مجھے بتائیں نا، ٹیلی گرافک ٹرانسفر اگر آفیشیل چینل سے آیا ہے، ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ ہے، پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، پریڈیکیٹ آفینس اس میں نہیں ہے، تو پھر انلیگیلٹی کہاں پہ؟ دوسرا یہ جو میاں شہباز صاحب کی پہلے ضمانت کی خبر آئی تھی کہ ہو گئی، تو کوئی آرڈر اناؤنس ہوا تھا؟ جی، عدالت میں ہم موجود تھے تو ریڈر نے آ کے ایڈیشنل رجسٹرار کو کہا کہ جی 50-50 لاکھ کے 2 مچلکوں کے عوض ضمانت. یہ ریڈر نے کہا؟ یہ ریڈر نے آ کے ایڈیشنل رجسٹرار، بینچ نے تو نہیں کہا؟ بینچ نے خود اناؤنس نہیں کیا، میں کورٹ میں تھا. بینچ اٹھا ہے، بینچ اندر گیا ہے، ریڈر آیا ہے اندر سے، اس نے ایڈیشنل رجسٹرار کو کہا ہے، ایڈیشنل رجسٹرار کھڑا ہوا اور اس نے اناؤنس کیا. اس کے بعد شارٹ آرڈر ایک سرکولیٹ کیا جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ وی ہیو پروز دا ریکارڈ اینڈ ہرڈ آرگیومنٹس. اس پہ ایک جج صاحب کا سائن ہے، دوسروں کا نہیں ہے. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے مچلکے تیار کیے ہوئے بیکاز اناؤنس ہوا ایک فیصلہ ہے. تو جیسے ہی وہ اناؤنس ہوگا تو ہم مچلکے لے کے تو نہیں، لیکن جب دوسرے جج کے سائن ہی نہیں ہے تو پھر ضمانت ہوئی تو نہیں نا؟ ابھی ٹیکنیکلی ضمانت نہیں ہوئی، ہم انتظار کر رہے ہیں. مگر کیونکہ اناؤنس اور اگر دوسرے جج صاحب اختلاف کرتے ہیں پہلے جج کے آرڈر سے، جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ریفری جج کے پاس جائے گا. جی ایگزیکٹلی، جی چیف جسٹس کے پاس جائے گا اور چیف جسٹس ریفری جج مقرر کرے گا. مگر کیونکہ ضمانت اناؤنس ہو گئی تھی اور ڈی بی نے اندر سے بندہ بھیج کے اناؤنس کی تھی، آئی تھنک تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ ہے. بہرحال کورٹ کا ایک معاملہ ہے، میں اس پہ رومرز اوائڈ کرنی چاہیے، میں کیا سارا ہی اوائڈ کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی، تاڑڑ صاحب نے جو ضمانت کے ساتھ جڑے کانسیکوینسز بیان کیے ہیں، عدالت میں انہوں نے یہ کہانی اور یہ سارا بیانیہ نہیں دیا. عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ 70 سال سے زائد عمر ہے شہباز شریف کی. 70 سال سے زائد عمر کے کسی بھی فرد کو جو ہے عدالت جو ہے وہ دیتی ہے ریلیف. اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ سارا اس وقت الزام تراشیاں اور یہ چل رہا ہے حکومتی سطح پہ، لہٰذا یہ میرٹ پہ، کیونکہ یہ تو جج صاحب جو ہیں جنہوں نے ان کی سن رہے تھے ساری رداد اور سیاہ کاریاں، وہ تو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور وہاں تو جج ہی کوئی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے، اور یہ سارا ایک دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جج صاحب جو 2 ماہ رہتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں اور وہ ان کا کیس سن رہے ہیں اور وہ اچانک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر 2 ہفتے تک مزید جو ہے 1 مہینہ ہو جاتا ہے، ان کی 2 پیشیوں پہ کیس ہی نہیں سنا جاتا. پھر یہ بیل لے کے جاتے ہیں، پھر اس کی پرے لیتے ہیں اور وہاں پہ یہ کہانی سناتے ہیں کہ یہ پاک صاف ہیں، باقی گھر کے افراد جو ناپاک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ پاک ہیں تو اس لیے ان کو ریلیف دیا جائے. تو یہ میرٹ پہ بیل نہیں ہوئی ہے. میرٹ پہ بیل جو ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس سے میری کیا مراد ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا بیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اصل بات جو ہے ابھی تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں پتا کہ بیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ جو جج صاحب تھے ان کو کتنی جلدی تھی اور کیا ہوا وہاں پہ، ساری سٹوری آپ ان سے خود سن لیں کہ پیادہ آ کے باہر آ کے اناؤنس کرتا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا، کبھی عدالتی پروسیجر میں ایسا ہوا کہ بیل کی اناؤنسمنٹ کو میرا خیال ہے کامنٹ نہ کریں. ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ سبجیکٹ میٹر ہے اور اس طرح کا کامنٹ نہ کریں. ہاں، اس طرح کا کامنٹ نہ کریں کہ جج صاحب کو جلتی تھی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ خود اپنی منہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ پی این نے آ کے اناؤنس کیا، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ پی این اناؤنس کرے کسی کی بیل. میرے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں.
آپ نے اپنے الفاظ نہ ڈالے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ریڈر نے ایڈیشنل رجسٹرار کو بتایا، اس نے اناؤنس کیا. کس نے کی بیل؟ کس نے اناؤنس کی؟ بینچ نے تو ابھی تک بیل اناؤنس نہیں. 2 دن بحث چلی ہے اس پہ. تو یہ کس نے اناؤنس کی؟ ایڈیشنل رجسٹرار نے کی ہے. 2 دن بحث چلی ہے. پروسیکیوشن نے 2 گھنٹہ بحث کیا، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرٹ پہ بحث ہوئی ہے. یہ بینچ کی طرف سے استفسار کیا گیا تھا ایج کے متعلق اور پروسیکیوشن وٹنس اور ٹرائل کورٹ سے متعلق. اناؤنسمنٹ کی بینچ نے آ کے اناؤنسمنٹ کی، یا انہوں نے کوئی ریٹرن فیصلہ باہر بھیجا نہیں کیا؟ وہ تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ نے اناؤنس نہیں کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو وہ بتا دیا نا انہوں نے. رجسٹرار نے کیا. جی میں بتا چکا ہوں، کورٹ کی پریکٹس ہے، ایسا ہو جائے اور کرتا ہے، کوئی انہونی نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب اناؤنس کورٹ کے اہلکار کی طرف سے ہوا ہے تو وہ بیل فائنل ہو جاتی ہے. اس پہ کوئی کسی نے ڈینائی نہیں کیا. پچھلے 2 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اس پہ ہم کیا سرائیاں نہ کریں، سینسٹیو معاملہ ہے. میرا خیال ہے اس پہ کافی بحث ہو گئی ہے. اس پہ جو فیصلہ آئے گا دیکھ لیں گے پھر جب آئے گا تو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جاتی عمرہ کو بھی گرانے چلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 30 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ہوش نہیں تھی کسی کو کہ یہ زمین جو ہے یہ صوبائی حکومت کی، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کی زمین تھی، وہ وحیدہ بیگم کا انتقال مجھے یہ بتائیں کہ 30 سال سے حکمران کون تھا بریسٹر صاحب؟ یہی تو المیہ ہے اور یہی تو تکلیف تے پہلو ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا تھا وہ خود قانون توڑتے رہے. وہ خود قانون کو اپنے تابع رکھتے تھے، یرغمال بنایا رکھا. اور یہ بدقسمتی سے کمپلینٹ ہوئی ان کی اس کلیم کے اوپر جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، وہ کلیم جعلی ثابت ہوا. لیکن پروونشل گورنمنٹ بھی جو ہے یہ شریف فیملی سے تو کلیم نہیں کر رہی ہے نا. وہ کہتی ہیں کہ شریف فیملی سے پہلے جو مالکن تھیں اس زمین کی وحیدہ بیگم، ان کے نام غلط انتقال ٹرانسفر ہوا تھا. گورنمنٹ کا کیس تو یہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کی ملکیت ہے، ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے. تاڑڑ صاحب نے جس طرح کا کل فلمی سین کریٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے شور مچایا کہ اس گھر کو گرانے کے لیے کنٹینرز آئے ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گھر کے لیے گرانے کے لیے وہاں کنٹینر آتے ہیں؟ وہاں کرین آتی ہے، بلڈوزر آتے ہیں. یہ کل انہوں نے جس طرح سے ڈرامائی انداز سے کارکنان کو اکٹھا کیا، اور دیکھیں جو یہ ایک مذائقہ خیز پہلو تھا جو کل ان کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا. یہ صرف اور صرف ان کے اندر بھی ایک کمپٹیشن چل رہا ہے آپس میں میڈیا کی سکرین کو آکوپائی کرنے کا. اور پی ایم ایل این کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس میں عوام کو وہ گمراہ نہ کرے. اور اس میں اگر ان کے پاس ملکیت کا ثبوت ہے بریسٹر صاحب تو انہیں کہیں کہ یہ آپ کے پروگرام میں پیش کر دیں، بات ختم ہو جائے گی. جھگڑا کس بات کا ہے؟ آرڈر کے ساتھ کروں گا. تمام دستاویزات ساتھ لائے ہوں ڈاکٹر صاحبہ، تمام کاغذات ساتھ لائے ہوں. سٹے آرڈر لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ملکیت کے کاغذات، آپ کو ملکیت مانگ رہے ہیں، ملکیت دے دیں. سٹے آرڈر کے پیچھے ہم نے جو پیسے دیے اس کی رسیدیں میں سارے ڈاکیومنٹس لائے ہوں، سب کاغذات میرے پاس ہیں، رجسٹری اور انتقال سے لے کے اب تک جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں. آپ ٹویٹ کر دینا، آپ بتائیں کہ آپ نے کس سے خریدی، کب خریدی، کتنے میں خریدی، مالک کون تھا. ہوا کیا ہے جی؟ مجھے تھوڑا سا ذرا عرض کرنے دیں، میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. یہ 1600 کنال ہے جس میں سے 204 کنال وحیدہ بیگم سے خریدی گئی 1992 میں. ہم بونافائیڈ پرچیزر ہیں، ہم نے پیسے دیے، ہم نے زمین خرید لی. اور 1992 میں کون وزیر اعلیٰ کون تھا، وزیر اعظم کون تھا؟ 1180. مجھے بات کر لیں دے ڈاکٹر صاحبہ، میں ذرا مکمل کر لوں. جی 1-2 چیزیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. جس میں سے 1180 کنال زرعی زمین ہے، جس میں سے 1100 بالکل. اور جو پٹیشن آپ لوگوں نے کورٹ میں داخل کی اس میں آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ 400 کنال پر گھر ہے. جی تقریباً 400 کنال اراضی پر گھر ہے، جس میں سے 200 کنال وحیدہ بیگم والے میوٹیشن کے اندر موجود ہے. تو یہ 400 کنال پہ میاں نواز شریف میں شہباز شریف دونوں کے گھر ہیں، ان کے بھائی کے، پھر آگے ان کے کچھ کزنز کے، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی. اب اس میں اب ایشو کیا ہے؟ کتنی فیملیز رہتی ہیں وہاں؟ یہ تقریباً کچھ 6 فیملیز ہیں جو رہتی ہیں. ہم نے جب یہ خریدا 1992 میں
اس کی باقاعدہ رجسٹری ہوئی, ہمارے نام انتقال ہوا, فردیں ہر چیز موجود. اگر آپ کی اجازت سے, کیونکہ میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں نا, وہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں بنی گانا میں, یعنی کہ 400 کنال میں تو شریف فیملی بھی رہ رہی ہے نا. جی تقریباً انہوں نے 1992 میں لاہور سے وہ باہر جا کے, یہی تو خان صاحب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بنی گانا پہاڑ قیمتی نہیں, بڑی پوش لوکیشن میں رہتے ہیں بھائی, کنالوں میں کہاں رہتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ خریدی اس کی رجسٹری, سیاست سے نصیب آپ نے نہیں چمکانے. چلیں کوئی نہیں, آپ کو کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیب کرے. بہرحال وہ جب خریدی, اس کی رجسٹری, اس کا انتقال, اس کا ٹائٹل, ہر چیز لیگل, اس کے سارے لوازمات پورے کیے گئے. مجھے ایک بات بتائیے کہ بورڈ آف ریونیو کا ایک ممبر جوڈیشل انونیمس ٹائپ کمپلینٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے کہ وحیدہ بیگم کی فائل سے 2 کاغذات مسنگ ہیں, اس لیے ہم اس کی وہ کینسل کرتے ہیں, خانہ ملکیت سے اس کو نکال کے پنجاب حکومت کا نام وہاں پہ لکھا جاتا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے, کئی سال مقدمات چلتے ہیں, یہ کیسا مقدمہ تھا کہ ادھر وہاں پہ کینسل ہوا, ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے فرض جاری کی, ساتھ ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ پنجاب حکومت کا نام خانہ ملکیت میں آیا, شمیم اختر صاحبہ کا نام وہاں سے نکل گیا گھنٹوں کے اندر. آپ وہاں پہ جو کنٹینرز کے پاس تھا, آپ کو لگ رہا تھا یہ گرانے لگے ہیں. نہیں, میں آپ کو کہتا ہوا کیا, انہوں نے اس پیریفری کے اندر ایک ڈیرا ہے جہاں پہ کرینے اور بلڈوزر کھڑے کیے پہلے لا کے. وہ جب پہنچے تو انہوں نے کنٹینر سے اس ایریے کو سیز کرنے کی کوشش کی. میں نے پوچھا, مقامی لوگوں نے کہا جی وہ ٹی ایل پی. میں نے کہا جی یہاں کون سا ٹی ایل پی ہے, وہاں ٹی ایل پی کا نام و نشان نہیں ہے. انہوں نے اس گارب میں کل آپریشن کرنے کی کوشش کی, اور میں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی واضح پیغام یہ دے دیا ہے, ہم نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, اس کی موجودگی میں اگر یہ مسمار کے دیکھیں, زمان پارک کی ساری زمین وہ سیٹلمنٹ کی زمین ہے, پلاٹ ہوئی ہے, شیشے کے گھر میں رہ کے یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والا کام ہے.